بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام عہد رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بر صغیر کے معروف حکمرانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں شیر شاہ سوری اور سوری خاندان کا مختصر تذکرہ پیش کیا جائے گا۔ 1526 میں سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر پانی پت کے میدان میں کابل کے مغل حکمران ظہیر الدین بابر نے لودھی خاندان کی حکومت کا ہندوستان سے خاتمہ کیا اور یہاں پر مغلیہ حکومت قائم کی۔ ظہیر الدین بابر 4 سال تک بر صغیر میں ہندوستان پر حاکم رہا اور 1530 میں اس کی وفات ہوئی اور وصیت کے مطابق کابل میں اس کی تدفین ہوئی اور وہیں اس کا مقبرہ۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں تخت نشین ہوا اور اس نے پہلے دور میں 10 سال تک ہندوستان پر حکومت کی، یعنی 1530 سے 1540 تک۔ اور پھر بنگالہ کے حاکم شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی اور اسے ہندوستان سے بے دخل کر دیا۔ تو یہ ایک بہت ہندوستان کی تاریخ میں یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ جب مغلیہ حکومت قائم ہو گئی اور پہلا بادشاہ جو حکمران تھا بابر، اس کے بعد ہمایوں، اس کی حکومت کے بھی 10 سال گزر گئے اور اس کے بعد ایک بنگال کا حاکم وہ بادشاہ کو شکست دے کر خود بادشاہ بنتا ہے، اور یہ شیر شاہ سوری نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اور شیر شاہ سوری نے یہ بے دخلی جو کی ہے ہمایوں کی، یہ 1540 میں کی۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہمایوں کے ساتھ، ہمایوں کے اسی دور میں جب کہ وہ دربدر تھا، ہندوستان کے سب سے بڑے بادشاہ جس کو اکبر اعظم کہا جاتا ہے، تو اکبر کی پیدائش عمر کوٹ میں اسی دربدری کے زمانہ میں ہی عمر کوٹ میں ہوئی تھی۔ تو یہ تاریخ کے ایسے واقعات ہیں، ایسے اوراق ہیں جو بعض دفعہ اجر رہتے ہیں عام عرف عام میں۔ بہرحال جب شیر شاہ سوری نے یہ اقتدار سنبھالا ہے، اس کی حکومت بھی 5 سال رہی ہے صرف، لیکن اس مختصر عرصے میں شیر شاہ سوری نے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ایسی یادیں چھوڑی ہیں کہ جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہری روپ سے لکھی ہوئی۔ شیر شاہ سوری کا تعلق سور قبیلہ تھا افغانستان میں، اس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور یہ سہسرام جو بہار کا علاقہ ہے وہاں یہ 1472 میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تو فرید خان تھا، لیکن ایک شیر کے ساتھ کامیاب مقابلہ اور بہادری کے ساتھ اس نے اس کو زیر کیا، تو اس کے بعد اس کو شیر خان کا لقب دیا گیا تھا، اور جب یہ بادشاہ بنا تو شیر خان سے شیر شاہ بن گیا۔ تو اس لحاظ سے اس کا نام تو فرید خان تھا، اور اس کے والد کا نام حسن خان سوری تھا، اور اس نے اپنی جو ابتدا کی ہے وہ ایک جاگیردار کے طور پہ کی ہے۔ اس کے انتظام و انصرام اپنے والد کی جاگیر کا انتظام سنبھالا اس نے۔ اس کے بعد پھر اس نے ملازمت اختیار کر لی والی بہار کی، اور پھر یہ گورنر تک پہنچا ہے، اور پھر کچھ عرصہ مغل بادشاہ بابر کی بھی اس نے ملازمت کی ہے، اور پھر اسی زمانہ میں اس نے بنگالہ اور کنوج کے علاقے جو بہار کے علاقے ہیں ان کو اس نے فتح کیا۔ اور جب بابر کی حکومت آئی تو اس وقت یہ اس پورے علاقے کا گورنر تھا، اور ہمایوں کے وقت میں بھی یہ گورنر تھا، اور اس زمانہ میں اس نے اس کے سامنے آیا اور اس کو بے دخل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ تو یہ 5 سالہ جو دور حکومت ہے اس میں جو سب سے بڑا کارنامہ اس کا جو آج بھی یادگار کے طور پہ بر صغیر میں موجود ہے، وہ جی ٹی روڈ کا قیام ہے۔ اس نے بہت عظیم الشان شاہراہ جو بنگال سے چلتی تھی اور کابل تک اس نے پہنچائی، جس میں ہمارا پنجاب کے علاقے بھی آتے ہیں، سرحد کے علاقے بھی آتے ہیں، لاہور اور
اس کے بعد پشاور اور کابل تک یہ 1500 کوس لمبی یہ شاہراہ تھی، جس کو پختہ اس نے بنوایا۔ صرف شاہراہ ہی نہیں بنوائی بلکہ اس مختصر دور میں اس نے شاہراہ کے دونوں طرف سرائے تعمیر کروائیں، اور ان سرایوں میں ایسا انتظام و انصرام کیا مہمانوں کے لیے کہ وہاں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے کھانے جو ہیں ان کا بھی علیحدہ انتظام تھا، ہندو مسافروں کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا۔ اور پھر اتنا یہ پختہ انتظام تھا کہ یہ جو خاندان کھانے پکانے والے ملازم تھے وہ بعد میں بھی ایک عرصہ تک جو ہے یہ پیشہ جو ہے وہ چلتا رہا پورے ہندوستان میں۔ اور اس کے علاوہ سایہ دار درخت بھی لگوائے سرایوں میں، پھلدار درخت بھی لگوائے، اور ڈاک کا بڑا مضبوط نظام، باقاعدہ جو نظام ہندوستان میں قائم ہوا ہے وہ شیر شاہ سوری نے قائم کیا، زرعی اصلاحات بھی نافذ کیں۔ اس لحاظ سے مختصر عرصہ ہے اس کا 5 سال کا، لیکن بہت سے کارنامے جو ہیں وہ شیر شاہ نے اپنے دور میں سر انجام دیے ہیں۔ اور زیادہ عرصہ یہ حکومت اس نے کی ہے بنگال میں، اور صرف 5 سال پورے ہندوستان میں اس نے حکومت کی ہے۔ اور ایک حادثے میں اس کی وفات ہوئی، اور بارود خانے میں جو ہے بارود پھٹا اور اس کے نتیجے میں اس کی وفات ہو گئی۔ اور اس نے وصیت کی تھی کہ میری قبر جو ہے وہ بنائی جائے گی، بلکہ اس نے اپنا مقبرہ کہتے ہیں کہ خود ہی اس کی تعمیر شروع کر دی تھی اپنی زندگی میں ہی، اور یہ کئی بادشاہوں نے یہ اس زمانے میں یہ کام کیا تھا۔ تو اس نے اپنے علاقے سہسرام بہار میں وصیت کے مطابق اس کی تدفین ہوئی، اور آج بھی عظیم الشان اس کا مقبرہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد سوری خاندان کی حکومت جو ہے وہ 10 سال مزید چلی ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سلیم شاہ جو ہے وہ 9 سال تک برسر اقتدار رہا، اور وہ کشمکشوں کا دور، آپس کے فتنے، کوئی استحکام جو ہے وہ نہیں رہا۔ اور اگلا جو 1 سال ہے اس میں یکے بعد دیگرے 4-5 بادشاہ جو ہیں وہ چند ماہ کے لیے، چند دنوں کے لیے جو ہیں وہ حاکم بنے، اور آخری بادشاہ جو سوری خاندان کا تھا سکندر شاہ، وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ہمایوں جو ہے وہ دیکھ رہا تھا ان کے آپس کی کمزوریاں اور جو فتنے پھیل چکے تھے، تو اس نے فائدہ اٹھا کر ہمایوں نے پھر 1555 میں سکندر شاہ سوری کو شکست دی، اور لاہور میں یہ مارکا ہوا، اور اس کے بعد پھر ہمایوں نے دوبارہ مغلیہ اقتدار قائم کیا ہندوستان میں، اور پھر ایسی مستحکم حکومت مغلیہ قائم ہوئی ہندوستان میں کہ 300 سال تک، 1555 سے 1857 کی جو جنگ ہے اس تک یہ مغلیہ دور حکومت بر صغیر میں قائم رہی 300 سال تک۔ اس کا تذکرہ اگلے پروگراموں میں کریں گے۔ ناظرین محترم، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے بادشاہ کے تذکرہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔